جناب قمبر اور سیدہ فضہ صلوات اللہ علیہ کا یہ مشہور واقعہ ہے جس میں علم نجوم پر بھی تفصیل ہے، اور بروج جو 12 برج ہیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان کی زندگی پر جو اثر انداز ہوتے ہیں، جس میں پہلا حمل ہے، دوسرا ثور ہے، تیسرا جوزہ ہے، یوں ہی 12 بروج ہیں۔ اور ان کو ہی 12 بروج کو ہی مولا علی علیہ السلام نے رزق تقسیم کرنے کی ذمہ داری سونپ دی، اور تقدیریں جتنے بھی ہیں ہماری زندگی میں جو پائی جاتی ہیں مقدرات، وہ بھی مولا علی نے ان 12 بروج کو سونپ دیے ہیں۔ خلق کرنا، موت دینا، حیات دینا، عزت دینا، ذلت دینا، یہ سب کچھ مولا امیر کائنات نے یہ ذمہ داری بروج کو سونپ دی ہے۔ اور یہ سارے معاملات سورج کی جو ریز ہیں جب وہ ریفلیکٹر ہوتی ہیں، ان پر پڑتی ہیں، ان بروج پر، وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتی ہیں تو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو ان معاملات کے اس بات پر بھی یہ واقعہ ہے، تو میں اپنے سامعین کو سناتا ہوں۔ ابو خالد کابلی سے یہ روایت ہے۔ ابو خالد کابلی مولا سجاد علیہ السلام کا باب ہے، دروازہ ہے، علم کا دروازہ ہے، علم کا۔ تو یہ روایت بھی انہی سے ہے کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے اس آیت ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا زَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں بروج بنائے اور ان بروج کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ابو خالد کابلی نے پوچھا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کا ایک غلام قمبر امام علی کے بیت الشرف پر آیا اور آپ کے متعلق دریافت کیا، تو وہاں موجود سیدہ فضہ اس کی طرف آئیں۔ قمبر نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو سیدہ فضہ نے کہا وہ تو برجوں میں ہیں، بروج میں ہیں۔ قمبر نے کہا میں تو امیر المومنین کے برجوں کے متعلق نہیں جانتا، اور وہ برجوں میں کیا کرنے گئے ہیں؟ اس نے کہا قمبر سب سے اوپر والے برجوں میں مولا علی رزق تقسیم کرنے گئے ہیں، اور مولا علی تمام تقدیریں معین کرتے ہیں، اور آپ تمام مخلوقات خلق کرتے ہیں، اور آپ موت دیتے ہیں، اور آپ حیات دیتے ہیں، اور آپ عزت دیتے ہیں، اور آپ ذلت دیتے ہیں۔ تو جب یہ الفاظ کہ یقسم الارزاق و یعین الآجال و یخلق الخلق و یمیت و یحیی و یعز و یذل، سیدہ فضہ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ قال قمبر فقلت، قمبر کہتا ہے میں نے کہا واللہ لا اخبرن مولا یا امیر المومنین بما سمیت من هذه الکافرہ فینا۔ تو قمبر نے کہا کہ جو کچھ بھی میں نے اس کافرہ عورت یعنی سیدہ فضہ کو کافر کہہ رہے ہیں قمبر، کہ سیدہ فضہ سے جو کچھ بھی میں نے ابھی سنا ہے مولا علی سے متعلق، وہ تو میں اپنے مولا علی کو ہی بتاؤں گا کہ یہ مولا علی سے متعلق ایسا عقیدہ رکھتی ہے کہ مولا علی بروج پر جاتے ہیں اور وہاں سے رزق تقسیم کرتے ہیں، خلق کرتے ہیں، موت دیتے ہیں اور حیات دیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جناب قمبر نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ بات میں اپنے مولا کو ضرور بتاؤں گا، کہ جو بات میں نے اس عورت سے سن لی ہے۔ اسی اثناء میں مولا علی بھی آسمان سے یعنی بروج سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے، اور قمبر کہتے ہیں میں نے اس کی گفتگو سنی تھی اور تعجب کیا تھا نا، تو مولا علی نے مجھ سے پوچھا اے قمبر یہ کیا گفتگو ہو رہی تھی جو تمہارے اور فضہ کے درمیان ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا یا علی فضہ نے ایسے ایسے کہا، اور میں فضہ کے بیان سے متعجب ہو گیا۔ تو مولا نے فرمایا قمبر کیا تو نے اس بات سے انکار کیا جو فضہ نے کہی؟ میں نے عرض کیا ہے میرے مولا میں نے تو سخت انکار کر دیا۔ تو مولا علی نے فرمایا قمبر میرے قریب آؤ۔ تو قمبر کہتے ہیں میں مولا امیر کائنات کے قریب ہوا،
تو مولا نے کچھ کلام فرمایا جو میں نہ سمجھ سکا، پھر اپنا دست مبارک میری آنکھوں پر پھیرا تو یکایک میں کیا دیکھتا ہوں کہ تمام آسمان اور جو کچھ ان آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ میرے مولا کے ہاتھ میں تھا، جیسے کہ ایک رنگ یا اخروٹ جس سے مولا کھیل رہے ہوں، جیسے چاہیں اس کو گھمائیں ان تمام آسمانوں کو۔ اور فرمایا اللہ کی قسم میں نے بہت ساری مخلوقات کو آتے جاتے دیکھا، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ نے ان تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے۔ اور مجھ سے فرمایا ہے اے کمبر، میں نے جواب دیا جی مولا امیر المومنین، یہ امر ہمارے اول کے لیے ہے اور آخری تک کے لیے جاری ہے۔ یعنی مولا علی نے بتایا کمبر کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے ہاتھ میں ہے سب کچھ، یہ ہمارے آخری بیٹے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا۔ یہ سارے اختیارات ہم 12 معصومین کے لیے، 14 معصومین کے لیے، 12 ائمہ کے لیے اللہ نے خلق کیے ہیں، اور ہم ہی ان سب کو خلق کرتے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے نیچے ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پھر مولا نے اپنا اعلیٰ ہاتھ میری آنکھوں پر پھیرا تو سب کچھ مجھ سے غائب ہو گیا۔ تو اس واقعے سے بروج کی تفصیل بھی مل جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان بروج کا عمل دخل ہماری زندگی پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ ابو حمزہ صومالی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چوتھے بادشاہ امام علی ابن حسین علیہ السلام یعنی مولا سجاد کے پاس بیٹھا تھا، اور مولا کے آگے چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ تو مولا سجاد نے فرمایا اے ابو حمزہ، جانتے ہو یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا اے آقا میں نہیں جانتا ان کی زبان۔ تو مولا نے فرمایا یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایک مخصوص وقت ہے جس میں یہ اپنے رزق کا سوال کرتی ہیں۔ اے ابو حمزہ، سورج نکلنے سے پہلے مت سویا کرو۔ مولا فرماتے یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإنی اکرہها لک، میں تیرے لیے اس کو مکروہ قرار دیتا ہوں کہ تو نہ سویا کر۔ ان اللہ یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد، اس ٹائم اللہ اپنے بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی طلوع شمس کے وقت۔ تو یہ طلوع شمس کا جو وقت ہوتا ہے اصل میں یہ ریز پڑ رہی ہوتی ہے زمین کے اوپر سب سے پہلے شمس کی، تو یہ صاد وقت ہوتا ہے، نحس وقت نہیں ہوتا نا، اور اس ٹائم ہی رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو وقت کا بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يَجْرِيهَا، اور یہ عباد کا رزق اللہ ہمارے ہاتھوں پر جاری کرتا ہے، یعنی بانٹتے ہم ہیں۔ عَلَىٰ أَيْدِينَا، ید کی جمع ایدی ہوتا ہے نا، تو مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے رزق تقسیم کرواتا ہے۔ تو یہ رزق تقسیم بھی تو مولا کرتے ہیں، ساتھ یہ طلوع شمس کا جو ایک وقت ہے یہ صاد وقت ہے، جیسے امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی جو نماز ہے، یہ 5 ٹائم جو ہم نے لوگوں تمہیں بتائے ہیں، یہ صاد اوقات ہیں، خیر و برکت والے وقت ہیں۔ ان کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں نحس اوقات بھی ہیں، اس وجہ سے مولا فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ وقت پر ادا کی جائے، کیونکہ وہ وقت جو نماز کا ہوتا ہے نا، خاص جو مولا نے معین فرما دیا ہے، وہ صاد اوقات ہیں، یعنی دن میں 24 گھنٹے میں جو وقت نماز کے آتے ہیں نا وہ صاد اوقات ہیں، نحس نہیں ہے۔ یہ چھٹے شہنشاہ پاک کا فرمان پاک ہے۔ تو یہ 12 بروج کا جو معاملہ ہے تو یہ یوں ہی ہے کہ شمس سے جو شعائیں ریفلیکٹ ہو کر یعنی وہاں سے آتی ہیں اور بروج پر جاتی ہیں، بروج سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتی ہیں۔ تو
تو جو حصہ وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتا ہے اور ہمارے اوپر مختلف کلرز کی صورت میں اثر انداز ہوتا ہے. تو اس ٹائم ہمارے جسم کے اوپر کیا کلر ہے، ہم نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان چیزوں پر بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک خاص ٹائم کسوف کا جو ٹائم ہے، خسوف اور کسوف کا جو ٹائم یعنی سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اس کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا اثر انداز ہوتا ہے ہماری زندگی پر. تو اس ٹائم میں جو خاص کام ہیں وہ کرنے چاہیے، اور جن سے منع کیا گیا ہے وہ نہیں کرنے چاہیے. اور چونکہ انسان ہمیشہ سے ہی اپنے ائمہ معصومین کی نافرمانی کرتا آیا ہے، اس وجہ سے نقصان بھی اٹھاتا آیا ہے. تو ان چیزوں کی جانکاری بہت ضروری ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ کون سے سعد اوقات ہیں، کون سے نحس اوقات ہیں، اور علم نجوم ہمیں کیا سکھاتا ہے. اس سے متعلق جاننے کے لیے مزید بھی میں باقی ویڈیوز میں بھی آپ کے لیے بیان کرتا رہوں گا.